جب ہم ہی لوگ کسی دعوت میں جاتے ہیں، ولیمے کی پارٹی میں جاتے ہیں، تو پھر وہاں غیرت کو کیا ہو جاتا؟ دعوت کرنے والے کی بھی غیرت مر جاتی اور دعوت میں پہنچنے والے کی بھی غیرت مر جاتی۔ نہ دعوت کرنے والے کو شرم آتی کہ کھڑے ہو کر کے کھانا سنت کے خلاف، نہ کھڑے ہو کر کے کھانے والے کو شرم آتی کہ کھڑے ہو کر کے کھانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ دونوں کی ضمیریں اور دونوں کی غیرتیں مر جاتی ہے۔ دعوت کرنے والا 10 لاکھ خرچہ کر کے پارٹی کا اہتمام کرتا، بڑے ہال کو بک کرتا اور فضول خرچی اور نمائش کا کیا ہے انبار لگا دیتا ہے۔ 10 لاکھ روپے ادھر خرچ ہو رہے ہیں، وہاں پسینہ نہیں آتا، لیکن اگر 10 لاکھ روپے خرچ کر کے ہال بک کر کے اہتمام کیا جا سکتا ہے تو تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے بیٹھا کر کے کھانے کا اور بیٹھا کر کے کھلانے کا انتظام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری غیرت مر چکی ہوتی ہے۔ ہم سنت کو پیچھے چھوڑ کر کے انگریزوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے اور سماج کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ارے فلاں نے اپنے بیٹے کے ولیمے میں وہ بیل سسٹم کا انتظام کیا تھا، لوگوں نے اس کا نام بوفے سسٹم دیا، لیکن یہ حقیقت میں بوفے سسٹم نہیں ہے، یہ بیل سسٹم ہے۔ کیوں یہ بیل سسٹم ہے؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ بیل سسٹم اس وجہ سے ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا یہ بیلوں کا کام ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا یہ جانوروں کا کام ہے۔ مجھے معلوم ہے ہمارے الفاظ آپ کو لگ رہے ہوں گے، ہمارا انداز سخت ہے، ہمارے الفاظ سخت ہیں، لگ رہا ہے لگنے دیجئے، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیا ہوگا؟ آپ ہم کو دعوت میں نہیں بلائیے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسے بھی کئی دعوتیں ہوئی ہیں جہاں میں جا کر کے حال سے واپس آیا ہوں، لیکن ہماری غیرت آپ کی طرح بھی نہیں مری ہے کہ آپ کی ہی طرح جا کر کے داڑھی رکھا ہوا ہے، حاجی اور نمازی بھی ہے، مسجد کا ذمہ دار بھی ہے، مدرسے کا بھی ذمہ دار ہے، آرام سے کھڑے ہو کر کے وہ بیلوں کی طرح ہاتھ میں پلیٹ لیے ہوئے فقیروں کی طرح لائن میں لگا ہوا ہے، لے بھی رہا ہے، کھڑے ہو کر کے کھا بھی رہا ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کیا ہو گیا؟ آج ہمارے سنتوں کو چھوڑ کر کے انگریزوں کے پیچھے چلنے کی یہ ہوڑ ہمارے درمیان لگی ہوئی ہے۔ ہماری غیرت اور ضمیر کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اس چیز کو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک دعوت میں جانا ہوا، ماشاءاللہ وہاں لوگوں نے کیا ہے بیٹھ کر کے کھانے کا اور کھلانے کا بھی انتظام کیا تھا۔ خود کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب یہاں دعوت کھا کر کے جو سکون ملا ہے، کئی دعوتوں میں یہ سکون نہیں ملا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ آخر آپ لوگ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر کھڑے ہو کر کے کھلاتا تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دعوت دینے آتا ہے، ہم سیدھے کہتے ہیں کہ اگر یہ 2-3 چیزیں ہوں گی تو میں نہیں جاؤں گا، عورت اور مرد ایک ساتھ کھائے گا تو نہیں جائیں گے، ڈی جے بجے گا تو نہیں جائیں گے، اور کھڑے ہو کر کے کھلاؤ گے تو نہیں جائیں گے۔ یہ ہمت آپ بھی پیدا کیجیے، یہ ہمت پیدا کیجیے اور کہیے دعوت دینے والوں سے کہ اگر یہ کرو گے تو نہیں جاؤں گا۔ یہ جانوروں کی طرح، غیروں کی طرح عورت اور مرد کو اکٹھا کر دیا، سب ایک ساتھ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اختلاط مرد و زن، نہ عورت کو شرم آ رہی ہے نہ مردوں کو شرم آ رہی ہے، وہ ڈی جے بج رہا ہے اور لڑکیاں اس پر کیا ہے کمر ہلا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، کسی کو کوئی غیرت شرم نہیں آ رہی ہے۔ ہماری ضمیر کو کیا ہو گیا؟ دوسری بات اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا ہماری پارٹیوں میں یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے کھانے سے منع کیا۔ میں نے کہا کہ یہ بیل سسٹم ہے۔ یہ بیل سسٹم اس وجہ سے ہے کہ اب بیل اور جانور جب بیٹھا ہوا ہو تو آپ چارہ لے جا کر کے دیجئے، وہ بیٹھ کر کے نہیں کھائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ کھڑے ہو کر کے کھانے کی صفت اور فطرت یہ جانوروں کی ہے، بیلوں کی ہے۔ آج اسی لائن میں بیل انسان کو انسانیت سے نکال کر کے بیلوں کی لائن میں کھڑا کر دیا، ہم کو احساس نہیں، اور ہم دہائی دے رہے ہیں فیشن کی۔ آج کے دور کا یہ فیشن ہے۔